إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وكون تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائی اور دوستو، سب سے پہل اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس نے ہم بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، بھیجا، اور پھر ہمیں پیدا کرنے کے بعد، بھیجنے کے بعد
ہمیں یوں ہی درند پرند چرند کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انگنت نبیوں کو مبعوث کرتا رہا۔ ان نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، خاص کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انہی آیت کے مطابق آج کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ خطبہ جمعہ میں جو موضوع ہوگا وہ ہے موت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب کسی کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے، ان قریب آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو باخوبی باخبر ہے۔ میرے مسلمان بھائی، موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو مفر نہیں ہے، اور یہ قانون یہ اللہ رب العالمین کی قانون ہے، نہ یہ کسی وزیر اعلیٰ کا قانون ہے، نہ کسی سیٹ کا قانون ہے، نہ کسی کمپنی کا قانون ہے، نہ کسی پردھان منتری کا قانون ہے۔ یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون ہے، اسے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جاندار ہو، اس سے کیا ہے؟ موت آنا ہی آنا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والکبر باب کل نفس داخلہ، کہ ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا پڑے گا، اور ہر جاندار کو، ہر نفس کو قبر کے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا۔ میرے مسلمان بھائی، موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، مالدار پر بھی آتی ہے، اور غریب پر بھی آتی ہے، اور جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ورثہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اسے بچا سکتے ہیں، یعنی اس کے خاندان والے، اس کے آل و اولاد، کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ موت جب آئے گی تو آئے گی، آپ کو لے کر جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا آپ مر گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا، اگر اس دنیا میں کوئی نہیں مرتا تو وہ کون شخص ہوتے؟ اگر اس دنیا میں کوئی شخص باقی ہوتا تو افضل الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں کرتے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، موت لازم ہے، موت آ کر رہے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے فرشتہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب وہ ان کے پاس آیا تو انہیں تھپڑ رسید کر دیا اور ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی، تو انہوں نے
اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹا. انہوں نے اللہ رب العالمین کے پاس واپس لوٹا اور کہا کہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، جو مرنا نہیں چاہتا ہے، جو اس دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے، اس دنیا کی مال و دولت میں رہنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا کی عیش و عشرت میں رہنا چاہتا ہے. میرے مسلمان بھائی، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی فریاد سن کر اس کی آنکھ واپس لوٹا دی. جو اس کی آنکھ پھوڑا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی فریاد سن کر اس کی آنکھ واپس لوٹا دی. اور پھر اس سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے، وہ کہا کہ جاؤ اور کہو کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کے بدلے میں 1 سال مزید کر دیا جائے گا، یعنی جتنے بال آئیں گے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم بعد، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا پھر موت. اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر موت. تو انہوں نے کہا کہ موت پھر ابھی مجھے منظور ہے، اتنے سال رہنے کے باوجود بھی موت ہے، تو پھر موت ابھی منظور ہے مجھے. میرے مسلمان بھائیوں، موت سے قطعاً کسی کو چھٹکارا نہیں. چاہے کوئی شخص کتنی بھی لمبی عمر کیوں نہ پالے، موت آ کر رہے گی، موت آنا ہی آنا ہے. موت ایسی چیز ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ موت کہاں آئے گی؟ یہ موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر سے باہر، بہار میں یا جے پور میں، اپنے وطن میں یا دیگر وطن میں، کسی کو معلوم نہیں. جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں، اپنے خواہشات کے، اپنے آرزو اور خواہشات کے تکمیل کے پہلے یا بعد میں، کسی کو کچھ معلوم نہیں. میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس کے اندر ارشاد آتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں مرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں مرے گا. میرے مسلمان بھائیوں، اور جہاں بھی ہوگا، جیسے ہوگا، جس حالت میں ہوگا، موت آئے گی تو آپ کو موت لے کر جائے گا. میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں زیادہ موت کو یاد کرے. موت کو یاد کریں گے تو آخرت ہماری سنور جائے گی. میرے مسلمان بھائیوں، موت کو یاد کریں گے تو ہمارے دل سے برائی ختم ہو جائے گی. موت کو یاد کریں گے تو ہم 5 گانا نماز پکڑ لیں گے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے ان میں سے موت کے آنے سے پہلے ہمارے راہ میں خرچ کر لو. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے ان میں سے تم موت کے آنے سے پہلے ہمارے راہ میں خرچ کر لو، ورنہ اگر موت آ جائے گی تو کف افسوس ہاتھ ملتے ہوئے کہو گے اے کاش ہم نے کچھ صدقہ کر لی ہوتی، کچھ نیکی کر لی ہوتی. پروردگار عالم سے کہا گئے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس میں سے صدقہ کر لیتا، میں اس میں سے نیکی کر لیتا، میں اس میں سے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں اس میں سے حج کر لیتا، میں اس میں سے 5 گانا نماز پڑھ لیتا.
نیک لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب موت آ جائے گی تو یہ خواہش کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے زندگی میں ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین کیسے دے گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ان میں سے اکثر ایسے نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو دعا کیسے کریں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفار ہے، ستار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب آخر میں ایک جملہ کہہ کر میں رخصت ہوں گا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے مسلمان بھائی، موت کو ہمیشہ ہر دم یاد رکھنا، اور ہمیں ان نوجوانوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے، ان نوجوانوں پر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کے متعلق، اپنے ساتھیوں کے متعلق، اپنے نوجوانوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچے جو کل تک ہمارے ساتھ زندہ تھے، آج وہ قبروں میں مٹی کے ڈھیروں تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے ہاتھوں سے کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو موت کی اچانک خبر سن چکا ہو، پھر بھی موت سے ڈر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، موت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں سے جو مسلمان بھائی بگڑے ہوئے، اللہ تو انہیں سدھارنے کی توفیق دے۔ ہمیں سے جو مسلمان بھائی موت سے دور ہے، اللہ تو انہیں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں سے جو مسلمان بھائی قرض میں مبتلا ہے، اللہ تو انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہے، اللہ تو انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.